إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال تعالى جل في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. معزز ماقر اساتذہ کرام اور میرے دینی مل اسلامی بھائیوں اور دیگر حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی بیان کرنی چاہیے، جنہوں نے ہم بنی انسان کو پیدا فرمایا۔ بعد انہی درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہم تماموں کے نبی، آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں جس موضوع کے لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی۔ اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تماموں کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سامعین کرام، ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ ان پر ایسے حیات تنگ کر دیا گیا اور ان کی شناخت مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وطن عزیز کے مسلمان بڑے پر آشوب دور سے گزر رہے ہیں۔ کوئی دن ان پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ کسی نے آزمائش سے دچار نہ ہوتے ہو۔ شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب ملک کے تمام جگہوں میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، انہیں بہانے سے قتل کیا جا رہا ہے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کا مستقبل تاریک بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے اخلاق بھی داؤ پر لگا دی گئی۔ آج ہر جگہ مسلمان خوف کے سائے میں جی رہے ہیں، کھلے عام ان کی عبادت گاہوں اور مساجد کو منہدم کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ خانے تعمیر کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ذہنی کر مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بابری مسجد قبضہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ 1 سال پہلے 5 اگست 2023 کو رام مندر کا سنگ بنیاد اور قومی و حکومتی سطح پر اس کے تقریب کا انعقاد عمل میں آیا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے کھلا پیغام دیا گیا ہے، جس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ان حالات سے مسلمانوں کا رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا اور اس کے ذریعے دل پارا ہونا فطری بات ہے۔ وہ کچھ کرنے اور اپنی مساجد کی حفاظت کرنے سے قاصر رہے، انہوں نے اپنی آنکھیں نم کر لی، وہ اللہ سے دعا کرنے اور انتقام کی التجا کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ سے یہ خواہش کی کہ اللہ ان دشمنان اسلام کے اوپر ابابیل کو مسلط کر دے اور ان کا حش ابرہا کے لشکر والا کر دے، یا اپنی قدرت کاملہ سے ان پر آسمان سے پتھر برسا دے یا زمین میں انہیں ڈسا دے۔ ان کی دعا کرنے والوں کے صرف ایمان کی علامت اور جذب ایمانی کا مظہر ہے۔ سامعین کرام، سختی کی گھڑی اور مصائب و مشکلات اور بحران میں گرے پریشان کن حالات دچار ہونے کے بعد اللہ سے مدد مانگنا یہ بھی عبادت اور مومن صادق کی پہچان ہے۔ اس طرح کا دعا کرنا انبیاء کرام کا شیوا اور ان کا خواب کا وتیرہ رہا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں اللہ سے بڑے الحائی وزاری کے ساتھ مدد طلب کی اور آپ کے صحابہ کرام کا بھی عمل رہا ہے، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ کریں اور اسی سے مدد طلب کریں۔ آج امت مسلمہ کمزوری و بے بسی کا شکار ہے،
اور اگر مسلمانوں کو اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگے تو ہر صاحب ایمان کی زبان سے صدا بلند ہونے لگتی ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اور مزید سہنے کی طاقت نہیں رہی ہے، پھر اللہ کب ہماری مدد کرے گا، اس شب تاریک کا خاتمہ کب ہوگا اور کب ہماری صبح طلوع ہوگی، کب وقت آئے گا کہ ملک میں اسلام کا پرچم بلند اور توحید کا جھنڈا پھہرائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہر صاحب ایمان کی آرزو، تمنا اور دعا ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی مدد اس طرح اور اس حال میں نہیں آتی جس طرح ہم چاہتے ہیں اور جس حال میں ہم ہیں، بلکہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم کتاب اللہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اسے مضبوطی سے تھامیں، اپنے ہر معاملہ میں اس کی طرف رجوع ہو، اللہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ اسی اللہ نے اس کائنات میں ایک نظام بنایا ہے، یہی نظام جاری و ساری ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آنکھ کو سرد کر سکتا ہے، اس کی تاثیر کو سلب کر سکتا ہے، وہ مرد و زن کے اختلاط کے بغیر اولاد عطا کر سکتا ہے، مگر اللہ نے جو نظام بنایا ہے اسی نظام کے تحت کسی قوم کی مدد کرتا ہے اور اس کی تاریکی کو روشنی میں تبدیل کرتا ہے۔ اسی طرح کربناک حالات میں اللہ تعالی نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم یہ گمان کے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے تھے، انہیں مصیبتیں اور بیماریاں پہنچی اور یہاں تک وہ جھنجھوڑے گئے۔ اللہ کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کے دور بھی دیکھنا تھا کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صداؤں کے اوپر آج شرک اور کفر کی صدائیں بھاری پڑتی نظر آ رہی ہے۔ کہ اللہ تیرے گھر کے اوپر، تیری مسجد کے اوپر، تیری عبادت خانے کے اوپر اللہ عاشق کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، یہ اللہ کھانے بنائے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے دن بھی دیکھنا تھا۔ ہر پرستوں کے اللہ اگر تو نے مدد نہ کی تو کل دنیا کہے گی کہ مسلمانوں تمہارا خدا کہاں چلا گیا۔ کہ شاعر نے بڑا سچا شکوہ کیا ہے میرے بھائیو، ہمیں تو شکوہ ہے اپنے پروردگار سے، مگر ہمارے رب کا بھی ہم سے ایک شکوہ ہے، اور آج یہی میرا موضوع ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ دعا میں تو کوئی کمی نہیں ہے، یہاں سے لے کر مکے تک دعا ہو رہے ہیں، امام حرم دعا کر رہے ہیں، تہجد میں نہ جانے کتنے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں تو بہت ہو رہی ہے، دعا میں اثر کیوں نہیں میرے بھائی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن میں دیکھیے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ محمد کی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ اپنے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ایک چیز نوٹ کر لیجئے، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، مدد تو چھوڑ دو۔ اگر کوئی نمازی، کوئی زکوٰۃ دینے والا، کوئی روزہ رکھنے والا، کوئی حج کرنے والا، کوئی عمرہ کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنے دماغ سے کیڑا نکال دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم۔ اے میرے بندو، جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ اگر متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، دنیا میں سب سے نیک انسان کے جیسے بن جائے، اللہ فرماتا ہے ما زاد فی ملکی شیئا، اور اے میرے بندو تم سب کے سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، پھر بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔
اور اے میرے بندو کان کھول کر تو سن لو، جتنے آدم کی اولاد ہے، جتنے جنات ہے، اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں، اور جتنے باپ کے لوگ ہیں، سب کے سب میرے نافرمان ہو جائے، سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، ما نقص من ملک شیء، میری حکومت میں، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والا نہیں ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کی دین کی مدد کرنا ہے۔ اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کی حفاظت کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کا تعاون کرو گے، اپنے طاقت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دینا میرے بھائیو، ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتانا، صبح آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کر رات کو بستر پہ جانے کے ٹائم تک ہم اللہ کی دین کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ ہماری ذات کے ذریعے اللہ کے دین کو کیا ملا؟ ہم اپنے لیے تو بہت کچھ کر لیا، بچوں کے لیے بہت کچھ کر لیا، بیوی کے لیے بہت کچھ کر لیا، گھر والوں کے لیے بہت کچھ کر لیا، ہمارے 24 گھنٹوں میں ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ کتنے منٹ ہم نے خرچ کیے، کتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا، کتنی انرجی ہم نے خرچ کی؟ میرے بھائیو، اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری مدد ہی نہیں کرے گا۔ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، بڑی سے بڑے سپر پاور تمہارے سامنے آ جائے، بڑے سے بڑے ہتھیار تمہارے سامنے آ جائے، تمہارے پیر کے اندر کبھی لغز نہیں آئے گی میرے بھائیو، اللہ تمہارے قدم کو جمع کر کے رکھ دے گا۔ اور یہ فرق ہے ہمارے بیچ اور نبی کے صحابہ کے بیچ میں۔ نبی کے صحابہ اللہ کے دین کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ کو حالت یہ ہے کہ 100 روپیہ چندہ دینے کی حیثیت رکھنے والا 10 روپیہ بڑی مشکل سے دیتا ہے۔ ابھی غور کرنا ہے میرے بھائیوں، ریسٹورینٹ میں 10 کی نوٹ آپ کو بہت کم ملے گی، شراب کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی، زنا کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی، مسجد کے پیٹی میں دیکھنا 10 کی نوٹ بہت زیادہ ملے گی۔ جو سب سے چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹا رقم ہوتا ہے وہ ہم مسجدوں میں دیتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سائنس پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 1000 کا مہینہ دیں گے، میتھ پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 3000 کا مہینہ دیں گے، ہندی اور انگلش پڑھانے والے کو 1000 کا مہینہ دیں گے، اور بیچارے مولوی صاحب اور حافظ صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آئیں گے، ہم مول بھاؤ کریں گے، حافظ صاحب 500 روپے لے لیجیے۔ قرآن اور دین کی علم کی ویلیو کو ہم نے گھٹا کے رکھی ہے میرے بھائیو۔ انگلش میڈیم کے نام پر ہماری جیبوں سے 2000 روپے فیس نکل جاتی ہے، اور مدرسہ میں کہیں خدا کی فیس لگ جائے تو ہم تانا مارنے لگتے ہیں کہ مدرسہ والے خدا کی فیس مانگنے لگے ہیں۔ دین کی ویلیو کو ہم نے کم کر دیا ہے میرے بھائیو۔ صحابہ کے اندر وہ جذبہ تھا جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب تک یہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہم اور آپ اللہ کی مدد حقدار نہیں ہو سکتے۔ آج تو حالات یہ ہے کہ دین کو ساری دنیا میں تماشا بنا کر رکھ دیا گیا۔ آج تو حالت یہ ہے کہ نوجوان ہے، پیسہ کما رہا ہے، اچھا پیسہ کما رہا ہے، بلڈر ہے، محنت کرنے اور قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے جب تک تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا رہے گا، اور اللہ تمہارے قدم کو مضبوط کر دے گا۔ میرے بھائیو، آج سوشل میڈیا کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے نوجوان سوتے کب ہے؟ آج کے نوجوان سوتے کب ہے؟ نوجوانوں کی آنکھیں الو سی بتر ہے، راتوں رات جاگنا، رات جاگنے کا جو سلسلہ ہمارے سامنے چل رہا ہے، بڑے نقصانات ہیں اس کے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ فجر کی نماز چلی جاتی ہے، بہت سارے لوگ نماز فجر میں رہتے ہی نہیں ہے۔ تہجد کو تو چھوڑ دیجیے، بہت بڑی بات ہے۔ راتوں رات جاگنا، سوشل میڈیا پر رہنا، فون میں لگے رہنا، یہ بھی ایک بڑا نقصانات ہے۔ سارے نقصانات اگر ایک میں جمع کر لیے جائے، آج کے زمانے میں موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ ام الفتن ہے، کیا تمام فتنوں کی ماں، سارے فتنے سے جمع کر دیے گئے ہیں۔ آج ٹی وی بھی اس میں ہے، فلم بھی اس میں ہے، گانے بھی اس میں ہے، بہائی بھی اس میں ہے، غیروں سے بات چیت کرنا بھی اس میں ہے۔
میرے بھائی آج مسلمان جو ذلیل ہو رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے مسلمانوں پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرآن کے دو سرہ ہے، ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے اس سرہ کو چھوڑ دیا تو مسلمان ذلیل ہو جائے گا، مسلمان پر غیر قومیں آ جائے گی، مسلمان ٹوٹ پڑے گا۔ ہم نے اس سیرہ کو چھوڑ دیا ہے میرے بھائیوں۔ اس قرآن کے اندر ہر طرح کے مسائل کا حل ہے، اس قرآن کے اندر سمسیاؤں کا سمادھان ہے، اس قرآن کے اندر پریشانیوں کا حل ہے، لیکن افسوس ہم نے اتنا ہی جانا کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے قرآن کے تعویذ لکھوا لو، ملا لکھ دیا اور گلے میں لٹکا دو۔ ہم نے اتنا ہی جانا میرے بھائیوں، گھر میں شیطان آ رہا ہے، قرآن کا چیپٹر لکھا دو، آیت الکرسی لکھا دو، چاروں کل چپکا دو، گھر میں شیطان ختم ہو جاوے گی۔ بس نہیں میرے بھائیوں، قرآن چپکانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن دیوار پر لٹکانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن سننے کے لیے آیا ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو ہر دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، ورنہ نصیب نہیں ہوتی۔ اگر موبائل کا آدھا گھنٹہ بند ہو جاوے تو ہمیں پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، نہیں پتا کس کا میسج ہے، کس کا کلام ہے، کیا آیا ہوگا۔ آج مسلمان جو ذلیل ہو رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، ہم نے دین اسلام کو ترک کر دیا ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیو، اس قرآن کے اندر بہت تاثیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بلایا تھا میٹنگ کے لیے مکہ کا گورنر عقبہ بن نافع، اس کو بلایا، جب آئے تو عقبہ بتاؤ مکہ کے گورنر کس کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا ہوا موالی وہ غلام ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ آزاد لوگ غلام کی بات کیسے مانیں گے؟ تم کیوں غلام کو گردور بنا کر کے آئے ہو، اپنے جانشین کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کیا کہا تھا؟ کہا ام المؤمنین انہ قارئ کتاب اللہ وعلم بالفرائض، ہم نے جو جانشین چھوڑ کر کے آئے ہیں وہ کتاب کا قاری ہے، وہ کتاب اللہ ہے، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ فرائض کا زبردست عالم ہے۔ یہ بات کہا وہ قرآن کا قاری ہے، عالم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے وہ نبی کی حدیث یاد آ رہی ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذر بآخرین۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے کتنے قوموں کو عزت بلندی دیتا ہے، اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نیچے گراتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، آپ سب سنے ہوں گے، وہ زمانے میں معذرت سے ہے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو میرے بھائیو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اگر نہیں پڑھو گے اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمارے خلاف شکایت کریں گے۔ رب جلال کیا کہے گا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ارے میرے پروردگار، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے پیچھے پھینک دیا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی ہمارے خلاف شکایت کریں گے۔ میرے بھائیو، قرآن کی تلاوت کرو، ہمیشہ پڑھو۔ حل قرآن تعویذ کے لیے نہیں آیا ہے، حل قرآن جھاڑ پھونک کے لیے نہیں آیا ہے۔ کتنے ملاؤں نے اپنی پیٹ کی خاطر اسے پیٹ پالنا بنا لیا ہے۔ اس قرآن کے اندر شفا ہے، روحانی بیماریوں کا شفا ہے، ہر طرح کا شفا ہے۔ جو ڈاکٹر جو علاج نہیں کر سکتا اس کا شفا اللہ نے قرآن میں بتلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد آج شکایت کرتی ہے کہ نمازی کہاں ہے؟ لوگ نماز سے غافل ہے۔ فجر کا نماز کا حال دیکھیں، باقی نمازوں کا حال دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ مسجد ویران ہے، مسجد میں صرف امام، مؤذن، بزرگ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتے ہیں۔ جو نماز میں اتنی کوتاہی ہوگی تو اللہ کی مدد کی ہم کیسے امید کر سکتے ہیں؟ دشمنوں پر غلبہ کی کیسے امید کر سکتے ہیں؟ سکون اطمینان کی زندگی کی کیسے امید کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رزق کو شادگی کیسے امید کر سکتے ہیں؟ آپسی محبت اور بھائی چارگی کیسے امید کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رحمت کے مستحق ہونے
سے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ کوتاہی ہماری کمزوری ہے. اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے جس سے رحمت کے سارے دروازے کھل سکتے ہیں. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر تنفیذ شریعت کی صلاحیت پیدا کریں, قیادت عالم کا اہل بنے, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے. موجودہ حالات میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ضرور مدد کرے گا, اگر چاہے تو خود تاخیر ہو بشرط کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کرے. اب میں یہیں سے چند باتوں کو اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تماموں کو ان کہی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے, نیک بنا دے, دشمنوں پر غلبہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں تو جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور عطا فرما. اے اللہ ہم میں تو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.